اٹھا کر کہیں گے مولا ہم نے سال بھر گناہوں میں گزاری، مگر جب ربیع الاول کا چاند دکھا نا تو تیرے محبوب کے عشق میں بیٹھا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، محبوب کے عشق میں بیٹھا تھا۔ تو پتہ رب کیا کہے گا؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، کیونکہ جو میرا محبوب کا ہوتا نا ہم اس کے ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ چلیے شاعر کیا کہتا ہے؟ حضرت شاداب بھائی سوچ، اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، غور کیجئے گا۔ سوچ، اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے، سبحان اللہ، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، چاند کو جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے گئے۔ خدا کی قسم شعر بولتے بولتے اللہ صاحب مجھ کو ایک بات یاد آ گئی۔ شاداب بھائی ایک جلسے میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، کیا اسلام بہت پیچھے، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا اسلام بہت پیچھے ہے یارو۔ تو پیچھے سے جو آدمی بیٹھا تھا نا، کیا پتا شاید اس کا نام اسلام ہی ہوگا۔ تو کیا ہوا، جیسے ہی ہم نے کہا نا کہ اسلام بہت پیچھے گئے، پیچھے سے وہ جوان اٹھا، اٹھ کر کونے میں بیٹھ گئے۔ تو پھر میں نے کہا آپ سن رہے ہیں؟ کہا کیا؟ ہم نے کہا یار اسلام بہت پیچھے گئے۔ پھر وہ جوان غصے میں آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ پھر جیسے میں نے کہا نا اسلام بہت پیچھے، وہ جوان کھڑا ہوا سب کے سامنے، کہا مولانا بار بار دیکھ کے بول رہے ہیں نا۔ یار کس کو دیکھ کے بول رہے؟ بولا آپ ہم ہی کو دیکھیے رہے۔ ہم بولے نہیں بھائی ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ کہا نہیں آپ ہم ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا اسلام پیچھے کھڑا ہو کر کہا مولانا اب کیا کریں، آپ کی گود میں بیٹھ جائیں۔ بولے ارے بھائی تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو یار ویسے سمجھ نہ کرو کہ بات کچھ اور ہو، سمجھ میں کچھ اور آوے۔ خدا کی قسم تو بس 2 جملے پہ انشاءاللہ بات ہوگی، زیادہ دیر نہیں، 2 جملے پہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 4 سال پہلے 4 سال پہلے، چونکہ حضرت کے ساتھ پڑھے یہ بھی پڑھے، جب یہ پہلی بار یہاں پہ آئے تھے نا تو اس کے دوسرے دن مجھ سے بات ہوئی، میں نے ان سے کہا حضور کہاں آئے ہیں؟ پتہ یہ کیا بولے، خدا کی قسم فون کر کے کہا اشفاق بھائی میں ایسی جگہ ہوں جہاں مجھ کو دین کا کام کرنا ہوگا۔ اس کی گہرائی بس آپ کے بس دل ان کا جملہ میرا ہے۔ مجھ سے یہ بات کر کے بولے اشفاق بھائی کیا بتاؤں، کا کیا یار کیسی جگہ پہ ہو؟ کہ یار ایک ہزاری باغ کے بغل میں مٹکوری ہے وہیں پہ آیا ہوں، 2 دن ہو گیا نا۔ ہم نے کہا طبیعت لگ رہی ہے؟ خدا کی قسم پتہ انہوں نے کیا کہا اشفاق یار بات طبیعت کی نہیں ہے، بات اب میرے دل میں ایک ہی مقصد ہے، ہر گھر میں بچہ عاشق رسول ہو، ہر گھر میں بچہ عاشق رسول۔ کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہوگا؟ کیا کسی درخت کے نیچے؟ ابھی کے وقت میں خود امام صاحب دانش رضا صاحب نے کہا تھا اشفاق بھائی دیکھنا میں بچوں کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا دوں گا کہ میٹکوری کا ہر بچہ، جو بھی میں کمرے میں تھا نا تو سن رہا تھا، خدا کی قسم درد بیان کر رہا ہوں، حضرت کی درد، میں کمرے میں تھا تو کیا دیکھا، ایک بچی آ کر سوال کر رہی ہے۔ یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، خدا کی قسم یار دین کی بات ہے نا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے نا، واللہ
قرآن جیسی کوئی کتاب. یار آج جو ہے نا ہم دوسری دنیا میں، آپ کو پتہ نہیں قرآن کے آگے غریب نواز کو جانتے ہیں؟ غریب نواز کو 800 سال پہلے جب آئے تھے نا تو شہاب الدین ہار کر جا رہا تھا، تو دیکھا کہ یار مسلمان چہرہ ہے، تو انہوں نے گھوڑے سے اتر کر کہا فقیر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہندوستان. کہا مت جاؤ مارے جاؤ گے. اکھنڈ بھارت کا بادشاہ پرتھوی راج چوہان تھا، اکھنڈ بھارت کا. چھوٹے موٹے راجا تو اس سے مشورہ لینے آتے تھے. شہاب الدین ہار کر جا رہا تھا، غریب نواز آ رہے تھے. دیکھا یار فقیری لباس ہے، سوچا اس کو مشورہ دے دوں. کہا بابا کہاں جا رہے؟ کہا ہندوستان جا رہا ہوں. کہا واپس چلو. کہا کیوں؟ کہا آپ کو دیکھ کر ایسے ہی آپ کی گردن اڑا دیں گے. تب غریب نواز مسکرائے، ہاتھوں میں قرآن تھا. ہاتھوں میں قرآن. قرآن والوں سنو، قرآن کوئی عام کتاب کا نام نہیں ہے. سمجھتے نا کیا ہے قرآن؟ 850 سال پہلے جب مسلمان کا نام و نشان ہندوستان میں نہیں تھا نا، اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. غریب نواز آئے نا تو شہاب الدین بولے واپس چلو. غریب نواز بولے سن. کیا شہاب الدین کے میرے پاس اتنے تلوار، اتنے گھوڑے، اتنے سپاہی تھے، مارے گئے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو غریب نواز نے اپنے جھولے نکالے. جھولے کے اندر سے جب قرآن نکالا نا تو غریب نواز فرماتے سن، تجھ کو بھروسہ اپنی تلوار پر ہے، مجھ کو بھروسہ قرآن پر ہے. مجھ کو بھروسہ قرآن پر ہے. شہاب الدین کا فقیر آپ پاگل ہو گئے، کچھ نہیں کام کرے گا. تو غریب نواز فرماتے سن، تو آیا تھا مجھ کو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا. اب یار جس کو مدینے والے مصطفیٰ بھیجے اور ہاتھ میں قرآن دے کر بھیجے تو یار ذرا سوچو نا قرآن میں پاور کیا گئے. پاور آپ کو جاننا، آج لوگ قرآن کو مذاق سمجھتے ہیں. اللہ اللہ ہم نے قرآن کو نہ جانا. قرآن میں پاور کیا آپ کو پتا؟ جوگی جے پال کو جانتے؟ اجے پال 1500 چیلے رکھتا تھا اس کے پاس. 1500 چیلے. ہرن کے پشت میں بیٹھ کر وہ ہوا میں گھومتا تھا. اجے پال جو تھا نا وہ کیا تھا؟ بہت بڑا جادوگر تھا اس زمانے کا. 1500 چیلے گئے. اکھنڈ بھارت کا جو بادشاہ تھا نا پرتھوی راج چوہان پریشان ہو گیا، یار یہ فقیر ہٹتا کیوں نہیں ہے. تب بلایا تھا جوگی جے پال کو. تو اجے پال نے کہا حضور میں اس فقیر کو چٹکی میں مٹا سکتا ہوں. کہا مٹا دے، آدھا اجمیر تجھے دے دوں گا. تو اجے پال گیا نا، پتھر پھینکا، غریب نواز سجدے میں ہے. غریب نواز سجدے میں. بغل میں جو ہے نا مرید ہے، مرید کہہ رہا حضور پتھر آ رہے ہیں. کہا آنے دے. کہا حضور بڑے بڑے پتھر آنے دے. غریب نواز نے اپنی زبان چلائی تو پتہ تلوار نہیں نکالی بلکہ زبان میں پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خدا کی قسم یار یہ قرآن صاحب قرآن پڑھی نا اور لکیریں کھینچ دی. اور غریب نواز فرماتے خادموں لکیر کے اندر آ جاؤ. جوگی جے پال تو دور کی بات ہے، اس کا باپ بھی آ جائے گا نا تو بھی غریب نواز کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو صاحب بھروسہ کر، کیونکہ قرآن کوئی عام کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ یار بزرگان دین فرماتے نا صوفیہ قرآن گھر سے کوئی پڑھ کر نکلے نا تو اللہ 2 فرشتے حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے. یہ جو بچی پڑھی نا قرآن، اللہ اللہ دیکھ کر نا بڑا سکون ملتا ہے. جب کسی کے گھر میں بچیاں قرآن پڑھتی ہے نا یا بچے قرآن پڑھتے ہیں نا تو خدا کی قسم کبھی کبھی بچے جب گناہ کرتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی، لیکن آج جب یہاں پہ ہم نے آیا نا
تو بچوں کو جب قرآن پڑھتا دیکھا نا تو مجھ کو جنگ احد کا ایک پس منظر یاد آ گیا. کہہ دو سبحان اللہ. جنگ احد کا ایک چھوٹا سا پس منظر یاد, پتا کیا؟ جنگ احد لڑنا ہے. آقا فرماتے بلال سے, بلال جا مدینے شہر کے ہر گلی میں جا اور جا کر پتہ کر, جو مجاہد ہوگا نا اسے لے کر آؤ اسلام کی حفاظت کے لیے. پورا مدینہ سو رہا, اللہ پورا مدینہ سو رہا ہے. بلال اٹھے, ہر دروازے پر دستک دیے. غور سے سننا خدا کی قسم, اور یہ نا دل ہے نا, دل کی گہرائیوں سے سننا. اللہ اللہ, میں یہاں آپ کو کوئی کسی اور کی بات نہیں بتانے آیا ہوں. واللہ یار پوری دنیا ایک طرف, میرے محبوب کے قدم ایک طرف. کہہ دو سبحان اللہ. کوئی نہیں یار, اللہ اکبر. مصطفیٰ کی ذات ہی کچھ الگ ہے. تو بلال جب آواز دی نا, پورے مدینے میں ایک گھر ایسا تھا جہاں پہ ایک بیوہ عورت تھی.